کچھ ایسے واقعات تاریخ کے حوالوں سے جو اندیکھے اور انسنے ہیں آپ کو میرے چینل پر دیکھنے اور سننے کو ملیں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے۔ مختار بن ابی عبید ثقفی کون تھا جسے شیعہ اپنا ہیرو مانتے ہیں؟ اور اہل سنت کی تاریخ کے حوالوں سے یہ شخص اپنے اقتدار کی ہوس میں اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قاتلوں کو چن چن کر قتل کر رہا تھا۔ اس شخص کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں، جو ایک شیعہ حضرات کے نزدیک ہے اور ایک اہل سنت کے نزدیک۔ اہل سنت کے نزدیک یہ شخص ہوس اور اقتدار کا بھوکا تھا، اور یہی تاریخ بھی ٹھیک ہے۔ اس کی شخصیت انتہائی متنازع ہے اور اہل سنت اسے صحیح نہیں سمجھتے، ٹھیک ویسے ہی جیسے یزید تھا۔ اب میں بڑھتا ہوں ویڈیو کی طرف۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ جلد 500 سبسکرائبر میرے چینل پر مکمل ہو جائیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ویڈیو لائک اور شیئر کرنا بھی دوستوں میں نہ بھولیے گا۔ رمضان المبارک 65 ہجری میں عبد الملک بن مروان 39 سال کی عمر میں شام اور مصر کے تخت سلطنت پر بیٹھا۔ جب اس نے مسند اقتدار سنبھالا تو بنو امیہ کے زیر تسلط ملک کے تمام اہم حصوں میں انقلاب بپا تھا، اور بیک وقت مختلف طاقتیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور وہ لوگ جو خود کو شیعان علی کہلواتے تھے، اس کے علاوہ خوارج اور مختار ثقفی بنی امیہ کے خلاف اور ان سے برسر پیکار تھے۔ ان کے علاوہ اور بہت سی اندرونی اور بیرونی شورشوں کے طوفان بپا ہوئے۔ عبد الملک کے پاس صرف مصر و شام تھے، باقی دنیا اسلام کے کل حصے یا تو ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے یا ان میں بھی طوائف الملوکی تھی۔ بہاولہ تاریخ اسلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 416۔ علامہ دینوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سن 66 میں ایک شخص مختار بن ابی عبید ثقفی خون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقام کی دعوت لے کر اٹھا اور عراق پر قابض ہو گیا۔ یہ ایک معمولی لیکن عالی دماغ اور حوصلہ مند شخص تھا۔ اس دور کی بدنظمی اور طوائف الملوکی دیکھ کر اس سے بھی قسمت آزمائی کا حوصلہ ہوا۔ بہاولہ اخبار الطوال صفحہ نمبر 313۔ ناظرین، مختار ثقفی کی سرگرمیاں کیا تھیں؟ مختار ثقفی اس زمانے میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زور تھا، اس لیے مختار حصول مقصد کے لیے ان کے ساتھ ہو گیا اور ان کے مزاج میں بڑا رسوخ پیدا کر لیا۔ بہاولہ ابن سعد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 71۔ لیکن جس مقصد کے لیے مختار ثقفی ان سے ملا تھا، اس کے حصول کی صورت یہاں نظر نہ آئی تو وہ توابین کی تحریک میں شامل ہو گیا جو اسی زمانے میں اٹھی تھی۔ یہ تحریک اس مقصد کے لیے بہت مفید تھی، اس لیے توابین کے خاتمے کے بعد خود اس کا رہنما بن گیا، لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تعلق قائم رکھا اور ان پر اس کو ظاہر نہ ہونے دیا، اور اس تحریک کو مؤثر بنانے کے لیے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے سرپرستی قبول کرنے کی درخواست کی۔ اس تحریک کے ساتھ ہی اس نے بہت سے گمراہ کن عقائد اختراع کیے تھے جن سے سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ واقف تھے، اس لیے انہوں نے اس کی درخواست رد کر دی اور مسجد نبوی میں تقریر کر کے اس کے مکر و فریب کا پردہ فاش کیا اور فرمایا، اس شخص نے محض لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اہل بیت کی دعوت کو آڑ بنایا ہے، ورنہ اس کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ان سے مایوس ہونے کے بعد ان کے سوتیلے چچا محمد بن حنیفیہ سے سرپرست بننے کی درخواست کی۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے ان کو روکا کہ اس نے محض لوگوں کو اپنے دام میں پھنسانے کے لیے محب اہل بیت کا روپ بدلا ہے، حقیقت میں اس کو ان سے کوئی تعلق نہیں بلکہ وہ ان کا دشمن ہے۔ میری طرح آپ کو بھی اس کا پردہ فاش کرنا چاہیے۔ محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے لی۔ اس زمانے میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں بزرگوں کو اپنی بیعت کے لیے مجبور کر رہے تھے اور ان کو ان کی جانب سے بڑا خطرہ تھا، اس لیے مختار ثقفی کی حمایت حاصل کرنے کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کو سرپرستی قبول کر لینے کا مشورہ دیا۔ بہاولہ مروج الذهب مسعودی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 80۔ مخلصاً حاشیہ نفع الطیب۔
محبان اہل بیت کا مرکز عراق تھا، وہاں یہ تحریک زیادہ کامیاب ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ انقلابی تحریکوں کے لیے وہاں کی آب و ہوا زیادہ سازگار تھی، اس لیے محمد بن حنیفیہ رحمۃ اللہ علیہ کو سرپرست بنانے کے بعد مختار نے ان سے عراق میں کام کرنے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے اس کی سرپرستی قبول کر لی تھی، لیکن ان کو خود اس پر اعتماد نہ تھا، اس لیے اجازت تو دے دی لیکن اس کی نگرانی کے لیے اپنا ایک آدمی عبداللہ بن کامل حمدانی ساتھ کر دیا اور اس کو مختار ثقفی سے ہوشیار رہنے کی ہدایت کر دی۔ بہاوالہ ابن سعد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 71۔ مختار بڑا عاقبت اندیش اور چلاک آدمی تھا، اس لیے اب بھی اس نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق منقطع نہیں کیا کہ اگر اس کی تحریک میں کامیابی نہ ہو تو ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے۔ اس نے یہ دھوکہ دیا کہ عراق میں اس کا قیام ان کے لیے زیادہ مفید ہوگا اور وہاں جا کر شیعان بنی ہاشم کو بنی امیہ کے مقام میں ان کی مدد پر آمادہ کر لے گا۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی اجازت دے دی۔ بہاوالہ مروج الذهب صفحہ نمبر 475۔ ان دونوں سے اجازت لے کر وہ عراق پہنچا۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی جانشین حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تھے، لیکن وہ مختار کے نہ تھے، اس لیے اس نے چلاکی سے اہل بیت کی تحریک کا رخ آل فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھیجا اور انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانشین ان کا وسیع اور مہدی وقت ظاہر کر کے ان کی دعوت شروع کر دی۔ بہاوالہ فرق الشیعہ نوبختی صفحہ نمبر 23 تا 26۔ اپنے متعلق نزول وحی کا دعویٰ کیا، بدا یعنی معاذ اللہ تعالیٰ سے غلطی کا امکان کا عقیدہ ایجاد کیا اور ایک کرسی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے اسے بنی اسرائیل کے تابوت سکینہ کی طرح مقدس اور وسیلہ فتح و ظفر قرار دیا۔ بہاوالہ الملل والنحل کوفہ شیعان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرکز تھا، یہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس سے پہلے توابین کی تحریک اٹھ چکی تھی، اس لیے مختار ثقفی کی تحریک کو بھی بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، ہزاروں آدمی اس کے ساتھ ہو گئے اور اس کا گھر شیعان علی کا مرکز بن گیا۔ عبداللہ بن مطیع جو ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے کوفہ کے والی تھے اور ایاز بن نضر افسر پولیس نے اس کی سرگرمی دیکھ کر روک ٹوک شروع کی۔ اس وقت تک مختار ثقفی کی دعوت میں زیادہ تر عوام شریک ہوئے تھے، کوئی ممتاز اور مقتدر آدمی مددگار نہ تھا، اس لیے اس وقت وہ خاموش رہا اور کوفہ کے لیے ایک مقتدر آدمی رئیس ابراہیم بن اشتر کو جو پرانے شیعان علی میں تھے لیکن مختار کی تحریک میں شامل نہ تھے، محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے ایک فرضی خط دے کر ان کو اپنا مددگار بنایا۔ ان کی حمایت حاصل ہو جانے کے بعد مختار کا بازو بہت قوی ہو گیا اور ان کے ساتھ مل کر اس نے بے خوف و خطر کام شروع کر دیا۔ بہاوالہ اخبار الطوال صفحہ نمبر 298۔ ایاس نے ابراہیم کو بھی روکا اور انہیں دھمکی دی کہ اگر تم نے مختار کے ہاں کی آمد و رفت نہ چھوڑی تو تم کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ با اثر آدمی تھے، انہوں نے اس دھمکی کے جواب میں خود ایاس کو قتل کر دیا۔ عبداللہ بن مطیع والی کوفہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے ابراہیم کی گرفتاری کے لیے آدمی بھیجے، انہوں نے اس کو شکست دے کر ابن مطیع کا محاصرہ کر لیا۔ اب ابراہیم اور مختار کی طاقت اتنی بڑھ چکی تھی کہ ابن مطیع مقابلہ نہ کر سکے اور انہیں جان بخشی کرا کے جان بچانی پڑی۔ اب مطیع کی شکست کے بعد کوفہ اور اس کے ساتھ سارے عراق پر مختار ثقفی کا قبضہ ہو گیا، صرف بصرہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہ گیا۔ بہاوالہ اخبار الطوال صفحہ نمبر 30۔ ناظرین، مختار ثقفی کی گرفتاری اور رہائی کے حوالے سے اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہوئے، مختار ثقفی بہت دور اندیش اور معاملہ شناس تھا، جو مقصد اس کے پیش نظر تھا اس کے حصول کے لیے حکمت عملی کے تحت کام کرتا تھا۔ ابتدا میں اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھرپور ساتھ دیا، چنانچہ جب یزید کے حکم پر حسین بن نمیر نے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تو مختار ثقفی نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے شامی فوج کا زبردست مقابلہ کیا۔ یزید کے مرنے کے بعد مختار ثقفی نے حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دی اور ان سے باقاعدہ طور پر اس بات کی اجازت حاصل کی کہ وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے انتقام لینے کے لیے کارروائی کرے گا۔ اس کے بعد یہ کوفہ پہنچا اور شہر کے سرکردہ افراد اور محبان اہل بیت سے ملاقاتیں کرنا شروع کی۔ اس کی ان سرگرمیوں کی خبر والی کوفہ کو ہوئی تو اس نے مختار کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ اس پر اسے گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ دوسری طرف عین الوردہ کے مقام سے حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے بچ جانے والے لوگ جب کوفہ میں واپس آئے تو مختار ثقفی چونکہ اثر و رسوخ رکھنے والا شخص تھا، اس لیے اس کو قید خانے میں ہی ان کی واپسی کی اطلاع مل گئی۔
مختار نے ان کو ایک خط لکھ کر بھیجا جس میں ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے تحریر کیا، تم لوگ بالکل فکر نہ کرو اور اطمینان رکھو، اگر میری زندگی رہی تو میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام شہداء کے خون کا انتقام قاتلوں سے ضرور لوں گا، ایک بھی قاتل کو نہیں چھوڑوں گا اور ایسی خون ریزی کروں گا کہ لوگوں کو بخت نصر کا زمانہ یاد آ جائے گا کہ اس نے کس طرح بنی اسرائیل کو قتل کیا تھا۔ اس کے علاوہ مختار نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا کہ کوئی شخص دنیا میں ایسا باقی ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا قصاص لینے کے لیے خواہاں ہو، وہ اس کام کے لیے مجھ سے عہد و پیمان کرے۔ مختار ثقفی کا بھیجا ہوا خط توابین کے باقی بچ جانے والے بہت سے سرکردہ افراد نے پڑھا اور وہ مطمئن ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ ابھی ایک شخص ایسا موجود ہے جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا انتقام لینے کی غرض سے اپنے دل میں جوش و جذبہ اور ارادہ رکھتا ہے۔ ان سرکردہ افراد میں سعد بن حذیفہ بن الایمان، عبداللہ بن کامل، احمر بن شمیت حمصی، رفع بن شداد، یزید بن انس مسنہ بن مخرمہ عبدی اور عبداللہ بن شداد یملی شامل تھے۔ اس کے بعد رفع نے شداد 4-5 افراد کے ہمراہ جیل خانے میں گیا اور مختار اور اجازت ملنے کے بعد اس سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران اس سے کہا کہ ہم جیل توڑ کر آپ کو رہا کر لے جائیں گے۔ مختار نے کہا آپ ایسا ہرگز نہ کریں کیونکہ جب میں چاہوں کیسے آزاد ہو سکتا ہوں اور کوفہ کا گورنر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی مجھے رہا کرے گا۔ ناظرین یہاں مجھ سے غلطی ہوئی، عبداللہ بن یزید خود ہی مجھے رہا کرے گا، تم لوگ کچھ دن مزید صبر کرو کیونکہ ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ مختار انتہائی ہوشیار آدمی تھا، اس نے رفع بن شداد سے یہ بات اس لیے کی تھی کہ اس نے توابین کے بچ جانے والے افراد کے کوفہ واپس آنے سے پہلے ہی قید خانہ میں سے یہ خط حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے پاس بھیج دیا تھا، جس میں اس نے تحریر کیا تھا کہ کوفہ کے حاکم عبداللہ بن یزید نے مجھے جیل میں ڈال رکھا ہے، آپ میری رہائی کے لیے ایک سفارشی خط عبداللہ بن یزید کو لکھ دیں، میں مظلوم ہوں، اس سفارش کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ چونکہ مختار ثقفی کو اس بات کا پکا یقین تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور حاکم کوفہ کو اس کی رہائی کے لیے سفارشی خط لکھیں گے اور اس کی رہائی عمل میں آ جائے گی۔ اس خط کا معاملہ مختار ثقفی نے چھپائے ہوئے رفع بن شداد کے ساتھ اس طرح اپنی رہائی کے حوالے سے گفتگو کی جس سے اس کی کرامت کا شہرہ ہو جائے۔ اس بات کو ابھی چند روز ہی گزرے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا سفارشی خط حاکم کوفہ عبداللہ بن یزید کو ملا اور اس نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش پر فوری حکم دیا کہ مختار ثقفی کو کیسے نکال کر اس کے سامنے لایا جائے۔ چنانچہ سپاہیوں نے مختار کو جیل سے نکالا اور عبداللہ بن یزید کے سامنے پیش کیا۔ اس نے مختار سے کہا میں تمہیں جیل سے رہا کرتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنے گھر میں ہی رہو گے اور کوفہ میں کسی طرح کی شورش نہیں پھیلاؤ گے۔ مختار نے اس سے عہد کیا کہ وہ ایسا ہی کرے گا اور رہائی کے بعد اپنے گھر میں ہی رہے گا، چنانچہ اسے رہا کر دیا گیا۔ بحوالہ تاریخ اسلام۔ ناظرین یہ اس کا پہلا حصہ تھا، انشاءاللہ اس کی موت تک اور اس کی دوسری سرگرمیوں کے بارے میں دوسرے حصے میں جلد ویڈیو بناؤں گا۔ امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ جلد اس کے دوسرے کے حصے کے ساتھ ایک آدھ دن میں حاضر خدمت ہوں گا۔ اللہ حافظ۔